اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین علی الدین الا الحب۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ ماہ مبارک رمضان آزادی کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے تاکہ خدا کی محبت کا سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ دین پورے کا پورا خدا کی محبت ہے۔ حل الدین الا الحب، آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین خدا کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں۔ دین اسلام خدا کی محبت ہے۔ دعائے افتتاح، دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے سحر سے ہماری خدا کی، ہم جب پڑھیں، جب ہم ان کی تلاوت کریں، جب ہم ان کو پڑھیں، قرأت کریں تو خدا کی محبت میں اضافہ ہو، خدا کی محبت میں اضافہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا معاشرہ کم طور پہ روزہ دار ہو اور زیادہ طور پہ بو کاٹنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو، ہم بھی ایسے ہی کہ کم طور پہ ہم روزے دار ہوں اور زیادہ طور پہ بو کاٹنے والے ہوں۔ جس طرح حج کے موقع پر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابی کو، پھر صحابی نے کہا کہ کتنے زیادہ حاجی ہیں؟ امام نے جواب میں کہا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کتنے کم حاجی ہیں اور کتنی زیادہ آوازیں ہیں۔ آوازیں زیادہ ہیں، بس صرف زبانی آوازیں ہیں کہ لبیک اللہم لک لبیک، زبان سے ان کے نکل رہا ہے، ان کے دل سے نہیں نکل رہا۔ وہ داخلی شیطان کو ختم کر کے حاضر نہیں ہوئے۔ اگر یہ داخلی شیطان کو ختم کر کے حاضر ہوں تو حاجی بن جائیں۔ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، کہ کتنے زیادہ صدائیں ہیں، آوازیں ہیں، فریادیں ہیں، لیکن کتنے کم حاجی، کتنے کم حاجی۔ اسی طرح روایات میں آیا، اسی طرح ایسے ہی جملے روایات میں آئے ہیں۔ وسائل الشیعہ میں، بہار الانوار میں آیا ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ ما اقل الصوام و اکثر الجوع، کتنے کم روزے دار ہیں اور کتنی زیادہ بھوکے رہنے والے ہیں۔ کتنے کم روزے دار ہیں اور بھوک کاٹنے والے، بھوکے رہنے والے کتنے زیادہ ہیں، بس روزے دار بڑے کم ہیں۔ کیونکہ فلسفہ سمجھ کے روزہ رکھا ہی نہیں۔ فلسفہ ہے کہ آزادی پانی ہے، وہ مادی زنگ جو ہمارے دلوں پہ، ہمارے وجود پہ، ہماری جان پہ چڑھ چکا ہے، اسے ہم نے اتارنا ہے۔ بس خدا ہمیں ان میں سے قرار نہ دے کہ ائمہ کے اس قول میں ہم شامل ہو جائیں، ما اقل الصوام، کہ کتنے روزے دار کم ہیں اور کتنے بھوک کاٹنے والے، بھوکے رہنے والے زیادہ ہیں۔ خدا ہمیں محفوظ رکھے، توفیق دے کہ ہم سالک اللہ بنیں، آزاد بنیں، اور سحر کے اوقات میں جب سحری بھی کر رہے ہوں، دعائے سحر ابو حمزہ صومالی پڑھ بھی رہے ہوں تو پاکیزہ منہ سے پڑھیں۔ طہروا افواہکم، کہ اپنے منہ کو پاکیزہ رکھو، کیونکہ یہ منہ قرآن کے داخل ہونے کا، جان میں، تمہاری جان میں قرآن داخل اسی منہ سے ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ تم دانتوں کو صاف کرو، وہ سنت ہے۔ یہ منہ کو بھی پاک رکھنا ہے، یہ بھی سنت ہے، منہ کو بھی پاک رکھنا ہے۔ منہ میں حرام لقمہ نہ جائے، ہمارے زبان سے ایسا لفظ ادا نہ ہو کہ ہمارا منہ ناپاک ہو جائے، ہمارا منہ ناپاک ہو جائے۔ بس یہ دعائیہ جملے سالک جب پڑھے، اللہم انی اسألک من جلالک باجلہ وکل جلالک جلیل، اس جلال میں، یہ جلال خدا کا جب دیکھے تو خود کو فنا کر دے، مدہوش ہو جائے، موت اختیاری تک پہنچ جائے، موت اختیاری تک پہنچ جائے۔
اپنی انا کا خاتمہ کر دے۔ یہ سالک اللہ کی ذمہ داری کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا عمل کرو، ایسی زندگی گزارو جو تمہاری قرآن کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، تمہاری زندگی نورانی ہو، تمہارا گھر نورانی۔ اگر تمہاری زندگی نورانی ہے تو تمہارا گھر بھی نورانی۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوروا بیوتکم، اپنے گھروں کو روشن کرو قرآن کی تلاوت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے۔ اس قرآن کریم کی تلاوت سے گھر میں رہنے والا روشن ہوگا۔ جب گھر میں رہنے والا روشن ہوگا تو گھر بھی روشن ہو جائے، وہاں فرشتے آئیں گے، اس گھر میں فرشتے آئیں گے۔ اس گھر میں رہنے والا گھر کو شرف دیتا ہے، گھر کو شرف دیتا ہے۔ ایسا قرآن کا حامل بنے، بوجھ اٹھانے والا بنے کہ اس کی وجہ سے مکان زمان کیا ہو جائیں، روشن ہو جائے، مکان روشن ہو جائے، زمین روشن ہو جائے، زمان روشن ہو جائے۔ بس ماہ مبارک رمضان میں سالک اللہ مکان کو روشن کرے، اپنے گھر کو روشن کر سکتا ہے۔ بس خود روشن ہوگا تو مکان روشن ہوگا، مکان روشن ہوگا۔ بس اس ماہ میں ایسی قرآن کی تلاوت کریں، ایسا قرآن میں تدبر کریں، عہد کر لیں کہ سالک ہم نے بننا ہے تو قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرنی، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہم خود بھی روشن ہوں گے اور ہم گھروں کو بھی روشن کریں گے۔ بس خداوند عالم اگر ہمیں بخش دے اس قرآن کی تلاوت سے تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہترین غذا ہے جو ہمیں ملے گی کہ خدا ہمیں بخش دے، خداوند عالم ہمیں بخش دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحافظ للقرآن، قرآن کا محافظ وہ ہے جو قرآن پر عمل کرے، اور قرآن کا محافظ جب قرآن پہ عمل کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ یعنی فرشتوں کے والی زندگی گزارتا ہے، فرشتوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نہ خود گمراہ ہوتا ہے نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ فرشتوں والی زندگی ہے، نہ وہ خود گمراہ ہے نہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، معصومانہ ہے۔ بس جو حافظ قرآن ہے، رسول خدا فرماتے ہیں العامل بہ، حافظ یعنی قرآن پہ عمل کرنے والا، مع السفرۃ الکرام، وہ کرامت والے فرشتوں کے ساتھ، یعنی وہ زندگی اس کی فرشتوں والی ہے۔ وہ راہ راست سے نہ خود دور ہوتا ہے نہ دوسروں کو دور کرتا ہے، دوسروں کو دور کرتا ہے۔ بس ایسی زندگی ہمیں ماہ مبارک رمضان میں نصیب ہو جائے، خدا کرے۔ کہ ڈاکٹر الہی کمشئی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مادے کی محبت سے، گناہ سے دل ٹوٹا ہوا ہو ہمارا، خدا کی بارگاہ میں جب جائیں تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جائیں، تاکہ ایسا موقع آئے گا کہ خدا ہمیں کیا بنا دے گا؟ میزبان۔ خدا کہے گا میں تیری میزبانی میں آ رہا ہوں، تیرا مہمان بن رہا ہوں۔ ڈاکٹر الہی کمشئی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے کہ خدا ہمارا مہمان بنے، ہم میزبان خداوند عالم بنے۔ بس ہم بن جاتے ہیں مظہر صفات خدا میں سے کہ میزبان اصلی خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کو رزق کون فراہم کر رہا ہے؟ خداوند عالم۔ ہم ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، کہ گناہ سے دل ٹوٹا ہوا ہو، مادے کی محبت سے دل ٹوٹا ہوا ہو، اس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائیں تو خدا ہمارے دل کا مہمان بنتا ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ماہ مبارک ماہ آزادی ہے، اس ماہ میں ہم آزاد ہو جائیں اور گناہ کی جیل سے آزاد ہو کے، مادے کی پنجرے کی قید سے آزاد ہو کے، قرآن پہ عمل کرنے والے بن کے خود کو بھی نورانی کریں اور اپنے گھروں کو بھی نورانی کریں۔ بس اصلی روزے دار بن جائیں، نہ کہ بھوکے رہنے والے ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔